نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله الإمام الأنبياء والمرسلين میرے انتہائی قابل قدر اساتذہ کرام، معزز جج صاحبان اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو اپنا موضوع سخن بنانے جا رہا ہوں وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، ملک عرب سے میلوں دور، اپنے گھروں سے دور، اپنے وطن سے دور، شاہ حبشہ اسعمان نجاشی کا دربار سجا ہے۔ زعماء ملت کے دلوں میں کھڑے فساد و بلاغت کے مینار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نیا دین اختیار کرنے کا پس منظر کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ اے شاہ والا، ہم وہ گمراہ اور جاہل لوگ تھے جو بے جان بتوں کے سامنے سر جھکاتے اور مردار کھاتے تھے، ہر برائی کا ارتکاب کرتے تھے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق سے پہلو تہی کرتے تھے، ہمارے طاقتور اپنے سے کمزوروں پر زور آزمائی کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان وہ نبی بھیجا جس کی شرافت، راست بازی اور اعلیٰ کردار ہمارے دلوں کو پہلے ہی فتح کر چکا تھا۔ اسادیہ برحق نے ہمیں پتھروں کے بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا وحدہ لا شریک کو اپنا معبود و مسجود بنانے کی دعوت دی۔ اس نبی برحق نے ہمیں سچ بولنے کا کہا، ہمیں رشتہ دار اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا کہا، ہمیں یتیموں کی میراث کھانے سے بچنے کا کہا، فحاشی اور یعنی اور دوسروں پر الزام تراشی سے بچنے کا کہا۔ شاہ والا، ہم ان تعلیمات پر ایمان لے آئے اور ان پر عمل کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا۔ اس منظر کو دیکھ کر کائنات ارضی کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا کہ وہ ہے جن کو کہیے فخر آدم مہدی اکبر، وہ ہے جن کو لکھیے زندگی کا محسن اعظم۔ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صاحب بن کر رحمت للعالمین آئے، صاحب بن کر رحمت للعالمین آئے، ہمارے نائل البلاغ۔